لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں نے سورہ قدر کی آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا۔ دوسری آیہ کریمہ سورہ بقر کی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نزول رمضان کے مہینے میں ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس سے لوگوں نے یہ تعین کیا کہ نزول قرآن شب قدر میں رمضان کے مہینے میں ہوا، لیکن شب قدر کون سی تاریخ رمضان کی ہے اس کے بارے میں حتمی طور پر نہیں بتایا گیا ہے، اور اس سلسلے میں مکتب خلفاء اور مکتب تشیع میں تھوڑا فرق بھی ہے۔ ہمارے یہاں 19، 21 اور 23 کی شب قدر مانی جاتی ہے۔ ایک بات غور کرنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر میں کہا کہ میں نے اسے شب قدر میں نازل کیا، لیکن حتمی طور پر نہیں بتایا، وتھ سرٹنٹی نہیں بتایا کہ میں نے کس چیز کو شب قدر میں نازل کیا۔ دوسری آیتوں سے پتہ چلا قرآن کریم کے اور جو رسول کریم کی متفقہ علیہ حدیثوں سے پتہ چلا کہ نزول قرآن قلب رسول پر شب قدر میں نازل ہوا، اور یہ دفعی نزول تھا جو قلب رسول پر ایک روح کی شکل میں نازل ہوا۔ بعد میں جو تنزیل کی لفظ آئی ہے اس سے علماء نے کہا کہ یہ تدریجی نزول تھا، جو کہ رسول کریم کی 23 سالہ زندگی میں جیسے جیسے احکام آتے گئے، واقعات ہوتے گئے، حادثات ہوتے گئے، اور قرآن کریم کی آیتیں اور اس کی صورتیں آتی گئیں۔ یعنی قرآن کریم کا 2 نزول، ایک انزال اور ایک تنزیل۔ اس کے بارے میں پہلے گفتگو ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر میں اس بات کا تعین کیوں نہیں کیا، حتمی طور پر کیوں نہیں بتایا کہ شب قدر میں ہم نے قرآن کو نازل کیا؟ اس سے علماء کہتے ہیں، ہماری ائمہ کی احادیثوں سے ان سے روایت کرتے ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حتمی طور پر نہیں بتایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نزول قرآن کے علاوہ کچھ اور بھی نزول ہوا ہے، اور ہمارے ائمہ کرام کی احادیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ شب قدر میں ولایت علی اور ولایت ائمہ اثنا عشر کا حکم بھی نازل ہوا ہے۔ یعنی شب قدر یہ ایک ایسی اہم رات ہے کہ جس میں قرآن کریم کا نزول دفعی رسول خدا کے قلب پر، اور وصایت و ولایت حضرت علی ابن ابی طالب اور ولایت ائمہ عشر کا حکم بھی شب قدر میں نازل ہوا ہے۔ اس کی اہمیت اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ یہ قدر کی رات تقدیر کے معین ہونے کی رات ہے۔ سال بھر کی جو بھی تقدیر، ہر چیزوں کی تقدیر اس دن معین کی جاتی ہے۔ رسول کریم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، شروع میں ہی آیا ہے کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ شب قدر کیا ہے؟ بظاہر تو
اس کے مخاطب رسول خدا کی ذات ہی ہے، لیکن سب لوگ جانتے ہیں کہ جیسے دوسری آیتوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست رسول خدا کو ہی مخاطب کیا ہے، لیکن اس سے بہت سی آیتوں میں مومنین بھی مخاطب ہیں۔ اس میں بھی مومنین سے ہی پوچھا جا رہا ہے کہ کیا تم اس کا ادراک کر سکتے ہو کہ شب قدر کیا ہے؟ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، افضل ہے۔ تو رسول سے پوچھا گیا کہ اس کا کیا مفہوم ہے؟ تو رسول نے کہا کہ اگر شب قدر کی اہمیت اور فضیلت کو ایک طرف رکھا جائے اور 1000 ایسی راتیں اس کے مقابلے میں رکھی جائیں جس میں شب قدر نہ ہو، تو یہ ایک شب قدر ان 1000 راتوں سے افضل ہے۔ یعنی کہ جو بھی عمل ہم اس شب میں کریں گے، جو بھی ہم عمل اس شب میں انجام دیں گے، چاہے تو تلاوت قرآن ہو، ذکر خدا ہو، یہ استغفار اور توبہ ہو، تو اس کا جو فضیلت ہے یا اس کی جو قدر و قیمت ہے، وہ اگر ہم 1000 راتوں تقریباً 83 سال سے کچھ زیادہ ہوتا ہے، یعنی پوری عمر بھی ہم اگر راتوں میں وہ کرتے رہیں، تلاوت قرآن اور اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے رہیں، تو اس کی جو فضیلت ہے یا اس کا جو ثواب ہے، اس ایک رات کے ثواب سے کم ہے۔ یعنی اس ایک رات میں کی اتنی اہمیت ہے کہ ہم ایک طرف تو ہمارے پورے عمر کی عبادت اور ایک طرف اس ایک رات کی عبادت۔ اب اس سے کوئی یہ نتیجہ نقص کر لے کہ ہم ساری عمر جو احکام تکلیفیہ ہم پر جو عبادات ہم پر اللہ تعالیٰ نے واجب کی ہیں، جیسے نماز ہے، روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ہم کوئی بھی انجام نہ دیں اور اس ایک رات کو انجام دے دیں تو سب پورا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ جو واجبات ہیں وہ تو بہرحال یومیہ روز ہم کو وہ 5 وقت کی نمازیں ہیں، ایک رمضان کے مہینے کے 30 روزے ہیں، زندگی میں ایک بار حج ہے صاحب استطاعت کے لیے، اور وہ زکوٰۃ جس کا نصاب اور خمس جس کا نصاب اللہ تعالیٰ کے شریعت میں دیا ہوا ہے اس کے مطابق ہمیں کرنا، یہ تو واجبات میں سے ہیں۔ لیکن جو مستحبات ہیں، مستحبات کا ذکر ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو مستحب نمازیں پڑھتے ہیں، یا جو توبہ استغفار کرتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، تو ان سب کا ثواب اس ایک رات میں اتنا زیادہ ہے کہ ساری عمر میں تلاوت قرآن اور یہ سارے انجام خیر انجام دینے کا جو ثواب ہے وہ اس سے یہ ایک رات میں افضلیت ہے۔ اس لیے اس رات کے کچھ اعمال ہمیں بتائے گئے ہیں۔ اس رات کے اعمال بتائے گئے ہیں کہ سب سے پہلی بات ہے کہ مناجات کریں اللہ تعالیٰ کی یا تلاوت کریں، تو اس کے پہلے ہم کو اپنے کو پاک کرنا چاہیے۔ پاک کرنے کے لیے اس شب کے لیے کچھ مخصوص غسل بھی بتائے گئے ہیں کہ شب قدر کی نیت سے ہم زوال کے بعد غسل کریں، اول شب میں غسل کریں، تو یہ اس کے وضو کریں۔ یہ غسل ترتیبی ہوگا، اور جو وضو کے ہمیں بتائے گئے ہیں، جو طریقے بتائے گئے ہیں، ہم وضو کریں، لیکن یہ سب ظاہری پاکیزگی کے اسباب ہیں۔ لیکن ظاہری پاکیزگی کے علاوہ جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ ہے ہماری باطنی پاکیزگی۔ ہم نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کر رکھا ہے، اس لیے جب تک ہم اپنے کو ان گناہوں سے اپنے کو پاک نہ کریں گے تب تک ہم عبادت کرنے کا کوئی مفہوم نہیں ہے۔ تو اس باطنی پاکیزگی کو حاصل کرنے کے لیے جو بتایا گیا ہے کہ ہمیں توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔ سب سے پہلا ہمیں توبہ کرنی چاہیے، جو ہم نے گناہ کیے ہیں اس کے لیے صدق دل سے ہم کو توبہ کرنے چاہیے، اپنے گناہوں پر نادم ہونا چاہیے۔ جو توبہ کے الفاظ جو بتائے گئے ہیں کہ 70 بار استغفر اللہ و اتوب علیہ کہا جائے جو اعمال شب قدر میں ہے، لیکن استغفر اللہ و اتوب علیہ کا ورد یہ توبہ نہیں ہے، یہ استغفار نہیں ہے۔ استغفار یا توبہ یہ ہمارے نفس کی ایک کیفیت کا نام ہے۔
یہ نفس کی کیفیت اس وقت حاصل ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے پچھلے گناہوں کو یاد کر کے اس پر پشیمان ہوتے ہیں، حقیقی طور پر پشیمان ہوتے ہیں کہ کاش یہ گناہ ہم سے انجام نہیں ہوئے ہوتے، اور اس پر ہم اللہ تعالیٰ سے گڑگڑاتے ہیں اور معافی چاہتے ہیں کہ یا اللہ، تو نے کہا ہے کہ تم نے جو گناہ کیا ہے تو تم جب پلٹ کر ہمارے پاس آؤ گے اور تم اپنے گناہوں کی معافی چاہو گے تو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے۔ ہم اسی امید میں بارگاہ الہی میں توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ توبہ اور استغفار کے لیے ہماری کیفیت، ہمارے روح کی، ہمارے اندر کی نفس کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم بہت زیادہ نادم اور پشیمان ہیں اپنے پچھلے سارے گناہوں پر۔ مولا علی علیہ السلام کے سامنے کوئی شخص اسی استغفر اللہ و اتوب الیہ کی ورد کر رہا تھا تو انہوں نے یہی بات کہی کہ اے شخص، یہ توبہ کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ توبہ تمہارے نفس کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ جب تک تمہارے نفس میں وہ کیفیت پشیمانی کی، وہ نادم ہونے کی کیفیت پیدا نہیں ہوگی، تب تک تمہاری توبہ حقیقی توبہ نہیں ہوگی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ توبہ کے 6 رکن ہیں۔ الحمدللہ۔ پہلا رکن تو یہی ہے کہ ہم اپنے سارے گناہوں کو یاد کر کے اس میں نادم ہوں، پشیمان ہوں، اور دوسرا رکن یہ ہے کہ ہم ایک پختہ عزم کریں کہ اب آئندہ زندگی جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو بچی ہوئی حیات دی ہے، اس میں کبھی ہم گناہ نہیں کریں گے، اور یہ سارے گناہ جو ہم نے کر لیے ہم اس پر پشیمان ہیں، اور اب دوبارہ یہ میرا پختہ عزم ہے کہ اب یہ گناہ ہم سے سرزد نہیں ہوگا آئندہ کی زندگی میں۔ تیسرا رکن جو مولا متقیان نے بتایا کہ تیسرا رکن یہ ہے کہ جو حقوق العباد رہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو حقوق تمہارے ذمے واجب الادا ہیں، جیسے تمہاری نمازیں قضا ہیں، ان نمازوں کو تم یاد کر کے اس کی قضا ادا کرو۔ تمہارے روزے اگر قضا ہیں تو تم اپنے روزوں کو قضا کی نیت سے ادا کرو۔ زکوٰۃ تمہارے پاس واجب الادا ہے تو تم زکوٰۃ اور خمس ادا کرو۔ کسی کا مال تم نے لے رکھا ہے، اس کا تم مال واپس جا کر کرو۔ سب سے بڑی جو بتائی گئی ہے کہ اگر تم نے کسی کی غیبت کیا ہے، یہ تو حقوق العباد ہوا۔ اب حقوق الناس کے بارے میں جب ہم بات کریں گے تو اس میں یہ زکوٰۃ کا بھی تذکرہ یہ حقوق الناس میں ہی آتا ہے۔ زکوٰۃ یہ اللہ کا، یہ امام کا حق ہم لوگ نکالتے ہیں، لیکن یہ حقیقت میں یہ انسانوں کا جو اس کے اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو اس کا اہل بنایا ہے کہ یہ لوگ اس کے زکوٰۃ کے حقدار ہیں، ان تک ہم کو پہنچانا ہے، تو یہ حقوق الناس میں آتا ہے۔ دوسرا حقوق الناس ہے کہ کسی کا ہم نے مال کھایا ہے اس کو واپس کریں، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کو تہمت لگائی ہے تو ہم اس سے جا کر معافی مانگیں۔ یہ چیزیں جو ہے کسی کی غیبت کرنا، یہ ہماری جو معاشرہ ہے یہ آئے دن کا ہمارا کام ہے، لیکن ہم کو صدق دل سے یہ اس بات پر وعدہ کرنا چاہیے اللہ کے سامنے کہ اب دوبارہ ہم سے غیبت سرزد نہیں ہوگی۔ خود اس کتاب کے لکھنے والے شہید آیت اللہ مرتضیٰ مطہری ایک اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے ایک استاد جو کہ بڑے ہی متقی اور پرہیزگار تھے، تو ایک جگہ کچھ ان کے ہم اثر بیٹھے تھے اور ان استاد کا ذکر آ گیا، ان لوگوں نے ان کی کچھ غیبت کی، تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ایک جملہ ہمارے منہ سے بھی نکل گیا کہ اچانک مجھے خیال آیا کہ میں نے کتنا بڑا گناہ سرزد ہوا ہے۔ اب مجھے مستقل فکر لگی رہی کہ ہم کس طرح جائیں اور اپنے استاد سے اپنے غیبت کے لیے معافی کے خواستگار ہوں۔ آخر ان کو ایک موقع مل گیا جب ان کے استاد شہزادہ عبدالعظیم، امام زادہ عبدالعظیم کی مزار ہے ایران میں، آپ لوگ جانتے ہیں، اسی کے نواح میں وہ ان کے استاد ٹھہرے ہوئے تھے۔ یہ ان کے گھر پہنچتے ہیں شہید آیت اللہ مرتضیٰ مطہری اور ان کو ملنے کے لیے پیغام بھیجتے ہیں۔ انہوں نے ان کو بلوا لیا اور پوچھا کہ تم اس وقت اچانک کیسے آ گئے؟ شہید مرتضیٰ مطہری نے اپنا مدعا بیان کیا کہ ہم آپ سے معافی کے طلبگار ہیں کہ ایسا واقعہ ہوا، ہمارے کچھ دوست بیٹھ کر کے
برائی کر رہے تھے، اور ایک دو جملہ ہمارا بھی جو نکل گیا جو آپ کے شایان شان نہیں تھا، ہم اسی، چونکہ وہ غیبت تھی آپ کے پیچھے، تو ہم اس کے لیے آپ سے معافی چاہتے ہیں کہ اس کے لیے ہم کو آپ معاف کر دیجیے۔ تو ہمارے استاد کچھ دیر تک تو خاموش رہے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے جو بھی شایان شان نہیں کہا یا جو بھی غیبت کی، تو کیا اس سے اسلام پر دین اسلام پر زد پڑتی ہے، دین اسلام پر کوئی اثر ہوتا ہے، یا میری ذات پر کوئی اثر تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو کبھی تصور نہیں کر سکتے ہیں، دین اسلام سے اس کا کوئی واسطہ نہیں تھا، یہ آپ کی ذات سے متعلق تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر میری ذات سے متعلق تھا تو ہم نے تم کو معاف کر دیا، اللہ بھی تمہیں معاف کرے گا۔ لیکن یہ حوصلہ ہم لوگوں میں کتنے لوگوں میں ہے؟ ظاہر کی بات نہیں ہے، تو ہم لوگ سب یہ عزم کر لیں کہ آئندہ نہیں کریں گے، اور جب موقع ملے گا جس کی بھی ہم لوگوں نے غیبت کیا ہے اس کے سامنے اگر ہو سکے تو ہم جا کے اس سے معافی مانگیں اور اس سے معاف کروانے کی کوشش کریں۔ یہ حقوق الناس کا بعد تیسرا رکن ہوا۔ چوتھا رکن یہ ہے یہ ہو گیا، پہلا رکن ہے کہ ہم پشیمان ہوں اور نادم ہوں، دوسرا رکن یہ ہے کہ ہم عزم کریں کہ ہم دوبارہ یہ نہیں کریں گے، تیسرا ہے کہ حقوق العباد ادا کریں، اور چوتھا رکن یہ ہے کہ حقوق الناس ادا کریں۔ پانچواں رکن یہ ہے کہ ہمارے جو حرام کی کمائی سے یا حرام روزی سے جو ہمارے گوشت چڑھا ہے بدن پر، ہم روزہ رکھیں، اور روزہ رکھ کے اس بدن کے اس گوشت کو ہم گلا دیں، تاکہ حرام روزی سے ہمارے بدن پر جو گوشت آ گیا ہے، جو خون اور گوشت ہے، اس کو ہم کسی طرح گلا کر کے ختم کریں، تاکہ دوبارہ ہم جو غذا حاصل کریں وہ حلال روزی سے کریں، اور اب ہم پر جو گوشت آئے یا جو ہم پر اب ہمارے جتنے بھی اعضاء اور جوارے بنے، اس لیے کچھ دن کے بعد جو یہ سارے سیل ختم ہو جاتے ہیں اور نئے سیل آتے ہیں، تو ہماری کوشش یہ ہو کہ جو نئے سیل آئیں وہ حلال روزی سے آئیں، اور جو حرام روزی سے ہمارے پاس سیل آئے ہیں ہم روزہ رکھ کے ان کو گلا کر کے جسم سے اپنے سے علیحدہ کر لیں۔ یہ پانچواں رکن ہے، جو کہ بہت آسان رکن نہیں ہے، لیکن ایسے بہت سارے اولیاء اللہ ہیں جنہوں نے اس پانچویں رکن کو بھی کیا ہے۔ جب وہ لوگ معصیت سے اللہ کی طرف، اللہ کے بارگاہ میں پلٹے ہیں، ایسے بہت سارے واقعات ہیں، لیکن آج شاید موقع اس کا نہیں مل پائے گا۔ چھٹا یہ ہے کہ جب ہم نے اپنے جسم کو معصیت کا مزہ چکھایا ہے، اس کی معصیت کی لذت سے آشنا کیا ہے، تو اب ہم کو اطاعت کی تکلیف بھی اٹھانا چاہیے۔ اب اس جسم کو ہم اطاعت کی تکلیف دیں، تاکہ اس کو جسم کو بھی معلوم ہو کہ اطاعت اور بندگی کیسے کی جاتی ہے۔ اور ہم روزہ استغفار کریں، شب بیداری کریں، شب کی نماز میں مناجات کریں اللہ تعالیٰ سے، مستحبات نمازیں ادا کریں، جتنا ہو سکے کار خیر کریں، تاکہ ہمارا جسم جو اب تک عادی تھا وہ معصیت کی لذت سے، اب اس کو اطاعت کی لذت سے آشنا کریں۔ یہ تو استغفار ہوا۔ جب ہم استغفار بتائے گئے شرط کے مطابق انجام دیتے ہیں، اس کے بعد ہماری باطنی طہارت ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ توبہ نہیں کرتے ہیں، باطنی طہارت نہیں کرتے ہیں، اس کے بعد بھی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد بھی روزہ رکھتے ہیں، اس کے بعد بھی حج پر چلے جاتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لیکن عبادت کی مقبولیت کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم پہلے توبہ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں ہم اپنے نفس کو پاک کریں۔ اب جو اور احکام بتائے گئے ہیں، وہ احکام اس شب قدر کے اسے کہ ہم اس میں مستحب نماز پڑھیں۔ دوسری چیز ہے کہ قرآن کریم کھول کر کے ہم قرآن کریم کا واسطہ، اور اس میں جتنی چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس کا واسطہ، یا اللہ تیرے طرف سے جو قرآن کریم نازل ہوئی ہے اس کے واسطے سے، پھر ہم اپنے تمام رسول خدا کے واسطے سے اور ائمہ اثنا عشر کے واسطے سے ہم اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے ہیں، کہ ہم استغفار کرتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں توفیق عنایت کر فرما کہ ہم رضا الہی کے مطابق اپنی باقیہ زندگی انجام دیں۔ رسول خدا نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص
اس شب میں بھی اپنے گناہوں کو معاف نہیں کراتا ہے تو اللہ کی رحمت سے اس کی دوری ہے۔ یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ وہ سعادت کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، یعنی نیک بختی کی اچھی زندگی، یا شقاوت کی اور ظلم کی بدبختی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ یہ اس کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اور سورہ یونس کی آیت ہے کہ جو شخص شقاوت کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، معصیت کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو اس کا نقصان خود اسی کے نفس کو ہوگا، کسی اور کو نہیں ہوگا۔ جب یہ پلٹ کر ہماری بارگاہ میں آئے گا تو اسے بتا دیا جائے گا کہ تم دنیا میں کیا کیا عمل انجام دیتے تھے، اور اس کے مطابق اسے سزا دی جائے گی۔ اس لیے اگر انسان سعادت کی زندگی چاہتا ہے اور اپنے افعال اور اپنے اعمال اسی مطابق کرتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے، واجبات اللہ کی ادا کرتا ہے، اللہ کے جو قانون شریعت ہے اس کے حدود کے اندر اپنے تمام افعال کو رکھتا ہے، تو اس کی تقدیر اس سال کی ویسے ہی لکھی جاتی ہے۔ اور جب فرشتوں کا نزول ہوتا ہے تو وہ امام زمانہ کی خدمت میں اس کی وہ تقدیر لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ امام زمانہ اس کی تائید کرتے ہیں۔ جس کو کہ اس کی توفیق نہیں ہے، وہ اس رات میں بھی معصیت کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، یا غفلت کے عالم میں رہتا ہے، اس کو اس کی اہمیت نہ پتہ ہے، نہ پتہ کرنا چاہتا ہے، تو وہ شقاوت کی زندگی، اس نتیجہ ہے کہ وہ اپنے اعمال میں، اپنی قسمت میں بدبختی لکھ رہا ہے۔ اس کی یہ تقدیر وہ بھی امام زمانہ کے سامنے پیش ہوتی ہے، اور امام زمانہ اس کی بھی تائید کرتے ہیں۔ یہ سارے اعمال جو تنزل الملائکۃ، یہ کہ پہلے بھی میں نے اس کی بتا دیا کہ اس سورہ میں دو طرح کے نزول کا ذکر ہے۔ ایک نزول جو کہ ماضی سے متعلق ہے، انزلنا کہ یہ جو فعل ہے یہ ماضی سے متعلق ہے، یعنی کچھ چیزیں نازل ہو چکی، جس کا میں نے کہا کہ قرآن نازل ہو چکا، ہمارے حضرت علی علیہ السلام کی وصایت اور ولایت کا حکم نازل ہو چکا، ہمارے ائمہ اثنا عشر کی ولایت کا حکم نازل ہو چکا۔ یہ سب ماضی ہے انزلنا کی۔ دوسرا ہے کہ تنزل الملائکۃ، یہ فعل مضارع ہے، یعنی پریزنٹ اور فیوچر ٹینس۔ کچھ چیزیں نازل ہو رہی ہیں اور یہ ہوتی رہیں گی مستقبل میں بھی، اور قیامت تک نزول فرشتوں کا اور ملائکہ کا ہوتا رہے گا۔ فرشتوں کا اور ملائکہ کا جو نزول ہے، اگر زمین پر ایسے ہی ہوتا رہے، اگر احکام خداوندی لے کر نہیں آئے تو اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم لوگوں کے روایت میں ہے کہ جو ارواح، جو ملائکہ ہیں، وہ خود امام حسین علیہ السلام کے روضے کا بھی طواف کرتے ہیں، وہاں بھی نزول ان کا ہوتا ہے، اور ہم لوگ جو زیارت عاشوراء میں ان پر سلام بھی بھیجتے ہیں، السلام علیکم علی الارواح التی حلت بفنائک علیکم منی جمیعا۔ وہ سارے ارواح کو ہم سلام کرتے ہیں۔ تو وہ اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی اہمیت یہ ہے کہ اللہ کا حکم اور اللہ کی حکمت اور مصلحت کے کام لے کر کے جو فرشتے ہر سال شب قدر میں نازل ہوتے ہیں اور حجت خدا کے قلب پر نازل ہوتے ہیں، وہ اس سال کی تقدیر لے کر کے آتے ہیں۔ اب اس شب قدر کی اہمیت ایک تو یہ ہو گئی کہ شب قدر میں قرآن کا نزول ہوا، ہمارے ائمہ اثنا عشر اور خصوصاً حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہوا، کا حکم آیا۔ تیسری یہ شب تقدیر ہے، اس رات کو تقدیر معین ہوتی ہے، اور یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اپنی تقدیر کس طرح بنائیں۔ چوتھی اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس رات کی کہ یہ توبہ اور استغفار کی رات ہے۔ ہم توبہ اور استغفار کر کے اپنی زندگی بنا سکتے ہیں، اس لیے کہ اس ایک رات کے عمل کو 1000 رات کے، یعنی پوری زندگی کے عمل کے برابر کہا گیا ہے۔ ہم جو توبہ بھی کریں تو توبہ کا بھی اتنا ہی اثر ہے کہ جو ساری زندگی ہم کرتے رہیں۔ اس لیے اس رات کی اہمیت کو تو پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمیں اس رات کی اہمیت کا ادراک ہونا چاہیے کہ کتنی اہم رات ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے مہینے میں مقرر کی ہے۔ رمضان کا مہینہ جتنی بھی عبادتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقدر کی ہیں، وہ ساری عبادتیں خود ہمارے لیے ایک طرح کی تربیتی پہلو رکھتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک تربیتی نظام ہے کہ
کہ کس طرح ہم اپنے نفس کو بلندی پر لے جا سکتے ہیں. ہر جتنی بھی چیزیں ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ذکر ہے، اس میں بھی بتایا گیا ہے کہ سورہ طٰہٰ کی آیت میں کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، میرا تم نماز قائم کرو تاکہ میری یاد تمہارے دل میں رہے. یہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے. پوری آیت اس لیے کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے اور جب انہیں آگ نظر آئی تو پوری داستان ہے اس میں کہ وہاں انہوں نے آگ دیکھی، اور جب گئے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی آواز آئی کہ میں تمہارا خدا ہوں اور یہ وادی ہے طویٰ مقدس وادی ہے. وہیں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اب تم غور سے سنو جو وہی تم پر ہم کرتے ہیں. اور اللہ نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی واقم الصلاۃ لذکری. یہ پوری آیت ہے کہ اے موسیٰ، اننی بے شک، انا اللہ میں تمہارا اللہ ہوں، بے شک میں تمہارا اللہ ہوں، لا الہ الا انا کوئی قابل عبادت نہیں ہے، لا الہ کوئی قابل عبادت نہیں ہے، الا سوائے، انا ہمارے سوا کوئی قابل عبادت نہیں ہے. فاعبدونی، اس لیے تم میری عبادت کرو. واقم الصلاۃ، اور تم نماز قائم کرو. کس لیے نماز قائم؟ لذکری، تاکہ تم ہماری یاد ہمیشہ تمہارے دل میں رہے. اللہ کی یاد، اس سے عبادت سے کیا تعلق ہے؟ اللہ کی عبادت، دیکھیے اگر اللہ تعالیٰ کو کوئی یاد رکھے تو اس کا کتنی بڑی فضیلت ہے، اس لیے کہ ذکر الہی یہ بہت بڑی چیز ہے. دوسری جگہ قرآن کریم میں فرمایا ہی گیا، اللہ نے کہا ہے کہ ان الصلاۃ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولا ذکر اللہ اکبر. اللہ کا ذکر یہ بہت بڑی چیز. جو لوگ کہ خدا کو یاد نہیں رکھتے ہیں وہ گناہوں میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو کبھی کبھی خدا یاد آتا ہے، مہینے میں آ گیا، ہفتے میں آ گیا، تو جن کو جب خدا یاد آتا ہے تو وہ گناہ نہیں کرتے ہیں، اور جب وہ خدا کو بھولے رہتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر تم 5 وقت نماز میں خدا کو یاد کرو گے تو پورے دن جب خدا تم کو یاد رہے گا تو تم گناہ کی طرف مائل نہیں ہوگے. یہ جو اللہ کا ذکر ہے یہ ہمیں نور کی طرف لے جاتا ہے. ایک اللہ تعالیٰ کا ذکر، جو ہمارے اولیاء اللہ ہیں ہمیشہ وہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اس لیے معصیت کی طرف وہ کم جاتے ہیں. اور ائمہ کرام تو معصوم ہیں، ان کے ذہن میں، ان کے روح میں، ان کے قلب کی گہرائی میں اللہ ہر وقت مجسم ہے. وہ اسی طرح ان کو یقین ہے آگ کے جلانے کا، جس طرح ہم دنیاوی آگ کے جلانے کا یقین رکھتے ہیں اور اپنا ہاتھ کبھی بھی اس آگ میں ڈال کر کے جلاتے نہیں ہیں. ان کو آخرت کی آگ کا اسی طرح یقین ہے، اس لیے وہ کبھی بھی گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتے. جب گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتے ہیں تو وہ معصوم ہیں. ہم لوگ چونکہ آخرت کی آگ کا اتنا یقین نہیں رکھتے ہیں، چونکہ غیب کی چیز ہے، اس لیے ہم کبھی کبھی معصیت کر لیتے ہیں. لیکن جیسے جیسے ہم اللہ کی یاد کریں گے، ہم آخرت کا ہم کو یقین پیدا ہوتا چلے جائے گا، ویسے ویسے ہم کو جہنم کی آگ کا یقین ہوتا چلا جائے گا اور ہم اس معصیت سے دور ہوتے چلے جائیں گے. ابھی عبادت کے حوالے سے کہ کیا کیا عبادتیں ہمارے لیے اس شب قدر میں مخصوص کی گئی ہیں، تو ساری عبادتوں کا تو تذکرہ اب مشکل ہے. اگلے ویڈیو میں سے ہم لوگ اب عبادتوں کے ہی ذکر کریں گے کہ ان عبادتوں، یہ جو ہم نے پہلے کہا کہ یہ ساری عبادتیں ہمارے لیے ایک تربیتی پہلو رکھتی ہیں، تو کس طرح یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تربیتی نظام رکھا ہے اور اس سے کس طرح ہم اپنے روح کو بلندی عطا کرتے ہیں. پورا رمضان کا مہینہ اسی لیے ہے کہ ہم تقوی الہی اختیار کریں. تقوی الہی کیا ہے؟ تقوی الہی تو ایک اپنے آپ میں ایک بہت ہی طویل موضوع ہے، لیکن یہاں پر یہی ہے کہ ہم کتنا 30 روزہ رکھنے کے بعد اور رمضان میں اللہ کی عبادت کرنے کے بعد کتنا زیادہ ہم نے اپنے نفس پر تسلط حاصل کیا ہے.
اگر 30 روزے کے بعد ہم نے آنکھ پر تسلط حاصل کیا کہ ہم اب نہیں چاہتے ہیں کہ آنکھ سے ہمارا کوئی گناہ ہو، کان سے ہمارا گناہ ہو، زبان پر کوئی جھوٹ آئے، زبان پر کوئی غیبت آئے، زبان سے کسی کی دل آزاری ہو، اگر ہم کو اس زبان پر تسلط 30 روزے کے بعد ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہمارا روزہ مقبول ہے۔ اگر ہم کو نفس امارہ پر تسلط حاصل ہو گیا ہے، ہم نے اس پر قابو پا لیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا روزہ قبول ہے۔ اور اگر ہم نے 30 روزے کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے نہ زبان میں کوئی بدلاؤ آیا، ہمارے نفس ویسا کا ویسا ہی رہا، تو یہ ہمارے روزے کی مقبولیت کی نشانی نہیں ہے۔ سامعین کرام، اب اس سے زیادہ اس ویڈیو میں وقت نہیں ہے۔ میں کربلا کے حوالے سے بھی 1-2 باتیں کہنا چاہتا تھا، چونکہ عاشورہ کے حوالے سے، کہ امام حسین علیہ السلام نے جہاں کوفہ میں لوگوں کو اپنے ایک نامہ بر کو بھیجا تھا، جب جناب مسلم علیہ السلام کو بھیجا اور ان کے ساتھ جو واقعہ، اس کے بعد بھی اثناء راہ سے جب جناب مسلم کی خبر نہیں آئی تھی تو انہوں نے اپنے ایک نامہ بر کو بھیجا تھا، لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ ایک اور اپنے غلام جن کا نام تھا سلیمان بن رزین، ان کو بصرہ کے لیے روانہ کیا تھا۔ کسی کے بھی ذہن میں آ سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے بصرہ اور کوفہ تو اپنے نامہ بر بھیجے، اپنے پیغام بھیجے، لیکن اور کوئی شہر میں کیوں نہیں بھیجے؟ دراصل بات یہ ہے کہ شام یہ کبھی بھی اہل بیت کے ماننے والے لوگ نہیں رہے، اس لیے شام میں اہل بیت کے مخالف لوگ ہی رہیں۔ خود مکہ اور مدینہ میں بھی، گرچہ مدینے میں ہی امام حسین علیہ السلام رہتے تھے، لیکن کم لوگ تھے جن لوگوں نے اتباع کیا، اور عموماً جو پہلی اور دوسری اور تیسری خلافت رہی تو اس میں لوگوں نے شیخین کا زیادہ ساتھ دیا اور اہل بیت کا کم ساتھ دیا۔ یہ دلیل ہے کہ امام مظلوم کو مدینہ چھوڑ کر کے یہ سفر اختیار کرنا پڑا مکہ، اور اس کے بعد مکہ سے کوفے کا سفر اختیار کرنا پڑا۔ بصرہ اور کوفہ یہ 2 ایسا شہر تھا جو عموماً شام کے مخالف نظریات رکھتا تھا، اور خود جنگ صفین میں شام اور بصرہ کے لوگ، کوفہ اور بصرہ کے لوگوں نے امام حضرت علی علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا۔ ساتھ اس لیے نہیں دیا تھا کہ وہ لوگ حضرت علی علیہ السلام کو اپنا امام مانتے تھے، وہ اس لیے ساتھ دیا تھا کہ وہ لوگ بنی امیہ کے خلاف تھے، اور بنی امیہ نے بھی ان لوگوں کو بالکل ہی ایک طرح سے چھوڑ رکھا تھا، ان کے ساتھ کوئی فلاحی کام نہیں، اور زیادہ تر ان لوگوں کے ساتھ ایک دشمنی کا رویہ رکھا تھا کوفہ اور بصرہ کے لوگوں کے ساتھ۔ اس لیے کوفہ اور بصرہ کے لوگ زیادہ تر شام کے خلاف تھے، اسی لیے زیادہ تر جو لوگ ہیں ان لوگوں نے جو جنگ صفین میں حضرت علی علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا، حضرت علی علیہ السلام کو وہ چوتھا خلیفہ سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ خلیفہ راشد ہیں، چوتھے خلیفہ ہیں، ورنہ وہ انہیں امام برحق نہیں سمجھتے تھے، اور اس طرح سے وہ ان کی پیروی نہیں کرتے تھے۔ اس لیے کہ بہت کم لوگ ایسے تھے، کوفہ میں زیادہ لوگ ایسے تھے جو امام حسین علیہ السلام کو امام برحق سمجھتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ حضرت علی علیہ السلام رسول خدا کے بعد بلا فصل ان کے جانشین اور خلیفہ ہیں، ان کے وصی ہیں، ان کے ولی ہیں، اور اس کے بعد امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، ایسے لوگ کم تھے، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے ساتھ دیا۔ اس مناسبت سے بھی امام حسین علیہ السلام نے اپنے ایک نامہ بر کو بصرہ بھی بھیجا تھا تاکہ حجت تمام ہو جائے، اس لیے کہ وہ لوگ، خاص کر کے وہ لوگ جن لوگوں نے امام حسین حضرت علی علیہ السلام کو جنگ صفین میں ساتھ دیا تھا، ان میں احنف بن قیس، منذر بن جارود اور بہت سارے لوگ تھے، سب کا نام کہا تھا گنائے، 2 کا نام ہم کو اس لیے یاد رہ گیا کہ حضرت علی علیہ السلام نے منذر بن جارود جو والد تھے منذر کے، ان کو ایک جگہ کا ان سے عقیدت رکھتے تھے، محبت رکھتے تھے، اور اس کی وجہ سے منذر کو ایک جگہ کا انہوں نے حاکم بھی بنایا تھا، لیکن جب منذر بن جارود نے وہاں
معصیت کیا اور عیاشی وغیرہ شروع کی تو اس کو معزول کر دیا. لیکن یہ منذر بن جارود ساسا بن سوہان کے رشتہ دار بھی تھے، ان کی سفارش پر ان کو چھوڑا گیا. ساسا بن سوہان کا بڑا رتبہ حضرت علی کے بہت ہی برگزیدہ صحابیوں میں سے ہیں، اور امام حسن علیہ السلام نے جن چند لوگوں کو امام علی علیہ السلام کے جنازے میں شرکت کی دعوت دی تھی، جس میں ساسا بن سوہان بھی، ان کے بہت سارے واقعات جو حضرت علی علیہ السلام کے آخری وقت کے ساتھ ہیں وہ ملتے ہیں. منذر بن جارود یہ ایسا شخص ہے، اس کی بیٹی کی شادی ابن زیاد سے ہوئی تھی، گرچہ اس نے بعد میں عذر کیا. اس نے لے جا کر کے وہ جو امام حسین علیہ السلام کا نام بر تھے ان کو ابن زیاد کے حوالے کر دیا، اور ابن زیاد اسی شام جانے والا تھا. اس کو کوفے کی گورنری یزید نے دے دی تھی، اور یہاں بصرے میں اس نے اپنے بھائی کو رکھا تھا. بصرے میں جو گورنر ابن زیاد تھا تو یہاں پر اتنا زیادہ امام حسین کے حق میں لوگ جلسہ نہیں کر سکتے تھے. پھر بھی ایک محب اہل بیت خاتون تھی جن کا نام تھا ماریہ بنت سعد، جو کہ عبد قیس قبیلے کی تھی. اسی عبد قیس قبیلے کے ایک شخص تھے جن کا نام تھا یزید بن نبید. انہوں نے اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ، ان کا پورا واقعہ نقل نہیں کرنا، 2 بیٹوں عبداللہ اور عبید اللہ کے ساتھ مکہ کا سفر کیا، اور امام مظلوم کا ساتھ وہ رہے، اور امام مظلوم کے ساتھ ان کے رکاب میں کربلا میں انہوں نے شہادت پائی. بصرہ کے بہت سارے واقعات ہیں، وقت نہیں ہے کہ آپ کے سامنے بیان کر سکوں. لیکن یہ سلیمان بن زرین، ان کو منذر بن جارود نے ابن زیاد کے حوالے کر دیا، اور اسی شب جس شب وہ کوفہ جا رہا تھا ان کو اس نے سلیمان بن عوف حضرمی کے حوالے کر دیا، جس نے ان کو قتل کر دیا. یہ سلیمان بن زرین اس پورے واقعے کے، کربلا کا جو واقعہ کہا جائے، اس کے یہ پہلے شہید ہیں. کیسے کیسے امام مظلوم کے ہم رکاب، ان کے ساتھ لوگوں نے اپنی جانیں دی ہیں اور شہادت پائی ہے، اور انہوں نے واقع کربلا کو وہ روشن باب فراہم کیا ہے جس کی ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس کا ذکر کریں اور تذکرہ کریں. انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ.